نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے خلافت اور ملوکیت کے حوالے سے تھوڑی گفتگو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے خلافت کا مقصد کیا ہوتا ہے، خلیفہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ وہ اس لیے تاکہ نوع انسانی کی ہدایت کے لیے ایک ایسی حکومت قائم ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اس دنیا میں نافذ کرے۔ اب چاہے یہ کسی خلیفے کی طرف سے ہو یا کسی بادشاہ کی طرف سے ہو، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور دین کا نفاذ اصل مقصود ہے۔ اب چاہے اس کو نافذ کرنے والا کوئی خلیفہ ہو یا کوئی بادشاہ ہو۔ علامہ مودودی رحمہ اللہ علیہ نے ایک خلافت اور ملوکیت کے درمیان فرق کیا ہے، اور انہوں نے ایک کتاب تصنیف کی ہے خلافت اور ملوکیت کے نام سے۔ تو یہ کتاب اہل علم کے درمیان متنازع فی ہے، اس لیے کہ اس کتاب میں حضرت کا موقف یہ ہے کہ خلفائے اربعہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہی خلافت ہے۔ اور اس کے بعد جب پورا اقتدار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آیا تو انہوں نے خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا، اور دین اسلام، اور وہ سب سے پہلے دین اسلام میں سیاسی بدعتی ٹھہرے، یعنی انہوں نے ایک ایسی بدعت دین اسلام میں ایجاد کی جس کا دین اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ یہ حضرت کا موقف ہے۔ اب میں آپ حضرات کو یہ عرض کرتا چلوں کہ ملوکیت کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے، کوئی خراب چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کسی ملک کو، کسی بادشاہ کو تنقید کا نشانہ بنائیں۔ اگر یہ خلافت، یہ ملوکیت بری چیز ہوتی تو ایک نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کبھی بھی اس ملوکیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا نہ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا نقل فرمائی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے میرے رب مجھے بخش دیجئے اور مجھے ایسی ملوکیت عطا فرما دیجئے کہ وہ میرے بعد کسی کو مناسب نہ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور انہیں نبوت کے ساتھ ساتھ ملوکیت بھی عطا فرمائی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے اس مطالبے پر نکیر نہیں فرمائی اور آپ کے اس دعا کو رد نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کی اس دعا کو رد نہ کرنا اور آپ کو ملوکیت عطا کر دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ملوکیت کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر ملوکیت کوئی بری چیز ہوتی تو رب العالمین ضرور بضرور حضرت سلیمان علیہ السلام کو تنبیہ کرتے، اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ خلافت کے نبوت کے ساتھ ملوکیت جمع ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکیر نہیں فرمائی۔ اگر نکیر فرما دیتے پھر نبوت کے ساتھ ملوکیت جمع نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر دی تو مطلب یہ ہوا کہ نبوت کے ساتھ ملوکیت جمع ہو سکتی ہے۔ اور دوسرے پارے میں حضرت طالوت کو بادشاہ بنانے کا ذکر ہے۔ اب اگر یہ ملوکیت اور یہ بادشاہت بری چیز ہوتی تو وقت کا نبی حضرت طالوت کو بادشاہ نہ بناتا۔ تو لہذا تو یہ ثابت ہوا کہ ملوکیت کوئی بری چیز نہیں ہے اور یہ کوئی مقبوض چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کسی بادشاہ کو یا کسی ملک کو تنقید کا نشانہ بنائیں۔ اور یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ ملوکیت کے ساتھ، نبوت کے ساتھ ملوکیت بھی جمع ہو سکتی ہے۔ اب اتنی بات سمجھ لینے کے بعد کہ یہ بات آپ حضرات نے سمجھ لی کہ ملوکیت کوئی بری چیز نہیں ہے، کیونکہ نبی نے اس کی تمنا کی ہے، اور ایک نبی نے اپنے دور میں ایک آدمی کو بادشاہ مقرر کیا، تو لہذا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔
اچھا، اب یہ سمجھ لینے کے بعد یہ آپ سمجھ لیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہیں، اس لیے کہ جب نبوت کے ساتھ ملوکیت جمع ہو سکتی ہے تو خلافت کے ساتھ ملوکیت جمع کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب نبوت کے ساتھ ملوکیت کوئی مقبوض چیز نہیں ہے تو خلافت کے ساتھ ملوکیت بھی کوئی مقبوض چیز نہیں ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہیں، اور اس کے اوپر دلیل امام مسلم رحمہ اللہ علیہ ایک حدیث ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ علیہ کتاب الامارہ کے اندر لائے ہیں۔ پوری حدیث اس طرح ہے، وعن جابر بن سمرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفۃ، رواہ مسلم فی کتاب الامارہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ علیہ اس حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الامارہ کے اندر لائے ہیں، اور راوی حضرت جابر بن سمرہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام سر بلند رہے گا، اسلام ہمیشہ ترقی کرتا رہے گا۔ کب؟ 12 خلیفاؤں تک، 12 خلیفاؤں تک اسلام سر بلند ہوتا رہے گا، فتوحات ہوتی رہیں گی، اسلام بڑھتا رہے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اسلام بڑھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اسلام میں فتوحات ہوئی، اسلام نافذ ہوا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسا ہوا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسا ہوا۔ تو لہذا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں۔ اب اگر کوئی انہیں ملک کہتا ہے تو یوں کہا جا سکتا ہے وہ خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی ہیں، کیونکہ خلافت اور ملوکیت جمع ہو سکتی ہے، یہ دونوں کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔